أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه الذين نادوا من الفيض العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم QC2 کی ریویژن کے ساتھ حاضر ہیں. اس کورس کے مقاصد ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم نے سٹارٹ میں بتائے تھے. قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا کہ تھوڑا سا وہ. لاؤڈ بولیں سر. جی سر. لاؤڈ تھوڑا سا. سر اب ٹھیک ہے؟ جی کچھ بہتر ہوا ہے، تھوڑا سا لاؤڈ بولنے بس. ٹھیک. قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا. دوسرا مقصد تھا قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. آیا وہ اسم ہیں، فعل ہیں یا حروف میں سے کوئی ہیں. اگر اسم ہے تو وہ جمع ہے تو اس کی واحد، اور واحد تو اس کی جمع. افعال میں سے ہے تو وہ کس قسم کا فعل ہے، اور حروف کے بارے میں جاننا کہ یہ کو کس قسم کے الفاظ ہیں. تیسرا مقصد تھا اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھنا. چوتھا مقصد قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. اور اس کا چھٹا مقصد 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا، جو الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں اس کورس میں. قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے دو چیلنجز ہیں. ایک الفاظ کے معنی اور دوسرا ہے گرامر. الفاظ کے معنی کو ہم اشارات اور فکروں سے جانتے ہیں، اور گرامر کے لیے ہمارے پاس وہ QC1 سے ہم جو کرتے آ رہے ہیں TPI اور عربی بول چال کا طریقہ جو ہے. اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اشارے جو ہے وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں ان آیات، اس پیراگراف کا، اس پیسج کا ہمیں اوور ویو مل جائے، ہمیں آئیڈیا مل جائے کہ اس آیت میں کس حوالے سے بات ہوئی ہے. جیسا کہ قرآن شریف کے پہلے صفحے کو ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے لنک کر دیا ہے اکٹھا. اس میں ہمارے جو ہاتھ ہے پنجہ، اس سے جو ہے ہم نے اپنے پور سے ہم نے اشارے بیان کیے ہوئے ہیں. جیسے جو تھمب ہے ہمارا، اس میں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. پہلے صفحے پہ یہ 4 اشارے. پہلے صفحے میں جو اللہ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان 4 آیات کو ہم اللہ کی تعریف سے منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی. اس کے بعد ہدایت کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہدایت کی دعا ہے. اسی طرح سورہ البقرہ کی پہلی جو آیات ہیں اس میں متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات بیان کی گئی. یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے، ناک کی بائیں سمت سے ہم نے یہ اشارے ڈرائیو کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہدایت کی دعا
متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم انسان کی پور پور درست کر دینے پہ قادر ہیں، اور روز قیامت ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا اور ہمارے اعضاء بولیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہ اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم ان اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کا کام لیتے رہے۔ اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ اشارات کی مدد سے ہمیں مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے بھی آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہدایت کی دعا ہے۔ فقرے کیا ہوتے ہیں جی؟ فریزز۔ میں اکثر اپنی ورکشاپ میں پوچھتا ہوں کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا، بہت ہی کم لوگ جواب دے پاتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک انشاءاللہ مطلب ڈائریکٹ صرف ان کا مطلب کیا اگر ہوگا، تو اگر اگر تو یہ اس کے لیے پورا اگر ایک فقرہ بیان کر دیا جائے انشاءاللہ، تو اس ان کا مطلب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اگر چاہا اللہ نے، جی ان کا مطلب اگر اب دیکھیں، یہ انشاءاللہ کو دیکھتے ہوئے، اس پورے فقرے کو دیکھتے ہوئے آسان ہو گیا نا۔ اگر خالی ایسی پوچھ لیا جائے کہ جی ان کا کیا مطلب ہے، تو اس کی نسبت، اس فقرے کی نسبت پہچاننا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اگر شاہ چاہا کے معنی یاد کرنے کی بجائے انشاءاللہ کا معنی یاد کر لیا جائے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو معنی ذہن نشین ہو جائے گا۔ اسی طرح سمد کے معنی یاد کرنے کے بجائے اللہ الصمد کا معنی یاد کر لیا جائے، یقیمون کے معنی یاد کرنے کے بجائے یقیمون الصلاۃ کا معنی یاد کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، فکروں کا یہی فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ فکروں کے فائدے کیا ہیں؟ وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ ایک زنجیر بن گئی، تو نیا اس میں جو ان ہے، ان کا مطلب نہیں آتا تو اس کا اگر سے جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ کے مقابلے فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنے کا کہا گیا، تو اس میں یقیمون کی کا مطلب جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھایا گیا۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ اس میں دیکھیں، ابھی ہم اس کو باقاعدگی سے شروعات کرتے ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور قرآن سے ہدایت ملے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن، اس سے حفاظت صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آنے سے ہے۔ عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ شیطان ہم سے مکمل طور پہ دور ہو جائے۔ قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے،
शैतान इस बरकत से हमको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगिए, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए। अब सूरह अल फातिहा, बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के, और रहमानिर रहीम जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का। और रहमानिर रहीम बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन मालिक है दिन का बदले के। इय्याका नअबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। नअबुदु हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इहदिना हिदायत दे हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। सिरातल लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम तूने इनाम किया जिन पर, गैरिल मग़दूबि अलैहिम ना के गजब किया जिन पर, वलद्दाल्लीन और ना गुमराह होने वालों के। ये एक जामे और मुकम्मल दुआ है। तावुज़ और सूरह फातिहा से हमें 12 आदात मिलती हैं। आदत नंबर 1, अल्लाह की पनाह लीजिए, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि अल्लाह की पनाह में आ जाएं। कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह की पनाह में आ जाएं। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए, ताकि अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बरकत ही बरकत नाज़िल फरमाए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोचिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के जन पे मुकम्मल पूरा उतरता है, उसने जन पे नहीं। जो गुमान अल्लाह के बारे में किया जाएगा उस पे वो पूरा उतरेगा। तो इसलिए हमें अल्लाह के बारे में हमेशा नेक गुमान रखना चाहिए, मुस्बत सोच रखनी चाहिए। आदत नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम आलम का रब है। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी बहुत मेहरबान और निहायत मुसलसल रहम करने वाला है, इसलिए दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7 ये है कि आखिरत को मद्देनजर रखिए और हर दिन का प्रोग्राम, हर दिन का प्लान उसी मुताबिक बनाइए। आदत नंबर 8, हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9, हर चीज में अल्लाह ताला की मदद तलब कीजिए। आदत नंबर 10, अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। आदत नंबर 11, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। आदत नंबर 12, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। इसीलिए सूरह अल फातिहा को जामे दुआ कहा जाता है कि इसमें मुकम्मल हर चीज की अक्कासी की गई है। सूरह अल फातिहा में अस्मा कौन कौन से हैं? इस्म, बिस्मी, इस्म की जमा अस्मा, आलम, आलम की जमा आलम हमारे पास एज अ आलम तो यूज नहीं हुआ, हमें हमें एज अ आलमीन इस्तेमाल हुआ है सूरह अल फातिहा में। तो आलमीन की जो वाहिद है वो आलम है। इसी तरह यौम, अय्याम। अब इसमें जो अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं वो है हमीदा, उसने तारीफ की। अब देखें इसका कॉन्टेक्स्ट किस तरह है। हमीदा आर्किटेक्चर, इसका सिंटेक्स जो है वो हमीदा समिया के पैटर्न पे। तो हमीदा, इसकी आगे 6 चाबियां इस्तेमाल की गई हैं जिसमें 3 अफ़ाल और 3 अस्मा हैं। हमीदा, यहमदु, इहमद, हामिद,
محمود حمد. اب یہ جو کیز ہیں ان سے آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ ماضی کا، مضارع کا، امر کا، نہیں کا، اور پھر اس کے بعد اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر موجود. اسی طرح ملکہ یملکو، ملکہ یملکو، املک مالک، مملوک ملک. اسی طرح عبدہ یعبدو، اعبد عابد، معبود عبادہ. جی جازم. بردر یہ کسی پارٹیسپینٹ سے کروا لیں یہ والے جو ہے نا، تاکہ وہ جی تھوڑے سے خاموش بیٹھے، وہ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. جزاک اللہ. جی. یہ غضبہ کا کون بنائے گا؟ کوئی بنائے گا؟ جی میڈم ناہید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غاضبہ، یغضب، یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب. اغضب تو نہیں ہے، اغضب ہے. اغضب، سوری، اغضب. اور یہ کون سا پیٹرن ہے؟ سر یہ سامیہ پہ. سمیع آپ. ہمارے پاس 4 پیٹرنز ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ نصرہ، ضربہ، سامیہ. فتح، نصرہ، فتح، ضربہ، سامیہ، ضرب، فتح. فتح، 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 نصر، ضرب، سمیع. فتح، نصرہ، جزاک اللہ. ضربہ، نصر. پہلے یہ فتح پھر جنہوں نے جو لاگ ان کیا ہوا ہے کائنڈلی اپنا نام مینشن کریں تاکہ آپ کو پکارنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. جی ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں کچھ؟ جی آپ ایسا کریں. اب مجھے یہ ایک ضبط، اس کا امر، یہ تو امر ہے، اس کا جمع اور نہیں بتائیے گا. کس کا پوچھا سر آپ نے؟ ایک ضبط، اگزب. ایک ضبط. اگزب یہ امر ہے، امر کا جمع بتانا. جی اگزبو، اگزبو، ضبط، ایک ضبو. اگزبو. جی. اور کس کا نہیں، جمع؟ نہیں کیا ہوگی اس کی؟ لا، لا تغزب، لا لا تغضب، تغزبو، لا لا تغزب، تغضب. دیکھیں اس لا طرح آپ سارا تغزبو. ٹیبل بنا سکتے ہیں. جی. سورہ البقرہ کوئی کرنا چاہے گا اس کا ترجمہ؟ کلیئر کٹ اسکرین پہ مینشن ہے. جی سر میں کروں؟ والنٹیئرلی کوئی نہیں کرے گا تو میں ان سے خود پوچھوں گا. الف لام میم. سر پلیز جی آپ جو یہ ہے تو نا نام حروف پکاریے، اس کے جی اکارڈنگ جی جتنے لوگوں نے نا ہاتھ ریز کیے ہوتے ہیں. آپ کیجیے پلیز. جی کس کو کہا سر آپ نے؟ آپ اس کو آپ کریں ذرا ترجمہ کریں. السلام علیکم. جزاک اللہ سر. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک یہ الکتاب کتاب ہے. لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہدی للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کو یہ علم ہو، کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. سورہ البقرہ میں اس میں ہمارے پاس جو 2 اسماء آئے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں سسٹر ناہید؟ کتاب، کتابوں کی جمع. کتب. اسی طرح متقین کی جمع. متقین. سر میری آواز نہیں آ رہی؟ متقون یا متقین؟ جی سر. چوتھا اشارہ. 3 اشارے ہم نے پڑھ لیے. اب یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. یہ اشارے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے. چوتھا اشارہ ہے متقین کی صفات. عاصمہ، سسٹر عاصمہ.
آپ جی کیجیے گا. الذین وہ لوگ جو لوگ یؤمنون ایمان وہ لاتے ہیں بالغیبی غیب پر ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز ومما اور جو اس سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ينفقون خرچ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. متقین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں اس میں. سر میں بتا دوں، جی بالکل آپ بتائیں. وہ پہلی صفات ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. سسٹر یہ آپ 5 پڑھ صفات لیجیے والوں کو ہدایت والذین ملے گی. اور سے والذین سے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزلہ اس پر جو نازل کیا الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، اور بالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اگلا اشارہ یہ اسی کے ساتھ ہے، یہ ایک اسی اشارے کے اگلے صفحے پہ ہے. اولئک وہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے. اگلا صفحہ ایک صفحہ ہم نے کر لیا، اس کے 4 اشارے تھے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اگلا صفحہ ہے، اس میں ہمارے پاس 4 اشارے ہیں. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. اب یہ پہلا اشارہ، کافرین کو ہدایت نہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں جو بات کی جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے. اب ان لوگوں کی بات ہوگی جنہیں ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ہدایت لینا چاہتے ہی نہیں. جی کوئی اور؟ دیکھیں یہ میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں آیا. جی ان میں الذین کروا دوں. سواء علیہم، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ آگے جب وہ محاورہ ہوگا ترجمہ وہ آپ کیجیے گا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جی سسٹر بردر نوید کینڈی اس کا ترجمہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بے شک جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا ان برابر ہے ان کے لیے انذرتہم کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بارک اللہ. کفروا وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، یا تو تکبر کی وجہ سے
یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر. اسی لیے کافروں کے لیے آخرت میں سزا ہے. مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے اور کافروں کے دلوں پر مہر ہوتی ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری. تو ہمیں اس سے اپنا احاطہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے، علم اور عمل ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے. اگلا اشارہ منافقین کو ہدایت نہیں. سسٹر زاہدہ. جی اس کا ترجمہ کروں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. جی تیسری قسم کے لوگ منافقین ہیں، بہت خطرناک ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. جی سسٹر ناہید. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. حفاظت کرتا ہے. لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. علیہ سکار گلاس سسٹر شافیہ، آپ کر سکتی ہیں؟ پھر میں کروا دوں. جی آپ کروائیں. فی سر میں قلوب، سسٹر جی السلام علیکم. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوبہم، قلوب ہوتا ہے دل، ہم ان کے، یعنی ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم بڑھا دیا ہے اس کو، اللہ نے مرضن بیماری میں، بس بڑھا دیا ہے ان کو اللہ نے مرضن بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم بڑا، دردناک عذاب ہے، بما، کیونکہ کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. بارک اللہ. دل کی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں. شک کی بیماری، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور دوسری خواہشات کی بیماری، دوسری خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا، اور شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں، منافقت کی طرف لے جاتی ہیں. اگلا اشارہ ہے فسادی اور بیوقوف. جی کوئی بردر، سسٹر وصال آپ یہ کریں. سر میں کروا دوں. خیر اوروں کو بھی موقع دیجیے. سسٹر آمنہ. سر میں ہی کروا دوں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن، ہم تو بس ہیں، مصلحون، اصلاح کرنے والے. اصلاح کرنے والے.
جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا اس کی سبب بنیں باتیں گے۔ اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنائیں گے۔ بالکل۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلائیں، تو بات ماننے کی بجائے الٹا جواب دیتے ہیں، الٹے دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ہمیں حرف بہ حرف قرآن شریف کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اپنا احاطہ، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ بردر نوید۔ سوری ایک منٹ جی۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ جان لو، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، المفسدون فساد مچانے والے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، گرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں۔ سسٹر ناہید۔ جی سر۔ وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسے آمین الناس اور لوگ ایمان لائے، قولو تو وہ کہتے ہیں، آنؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمنا جیسے ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ، الا جان لو، انہم بے شک ہم وہی ہیں، سفہاء بے وقوف، ولیکن اور لیکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے، وہ نہیں ان کے جانتے لیے اپنا پیسہ اور ان کے لیے پوزیشن بہت ہی اہم تھی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف میں دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے سر اس آپ وقت کی آواز بزرگوں کم آ کو رہی ہے، سوری۔ جی ابھی آواز ٹھیک ہے میری؟ جی سر بہتر ہے۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کیا تھا اس کا؟ منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں، اگرچہ دونوں وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی۔ بردر آپ کا مائک میوٹ ہے، مائک میوٹ ہے بردر فواد۔ جی سر، یہ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے۔ سسٹر فرا، دو رخے کا جو پوائنٹر ہے اس کو کیجیے گا پلیز۔ بردر معین۔ سر میں کروں اگر کوئی اور نہیں سن رہا تو؟ جی جی بالکل آپ کریں۔ جی۔ وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم یا ایمان لا چکے ہم۔ وَإِذَا اور جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں یا تنہا ہوتے ہیں، الی ساتھ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما
नाहनु हम तो बस मुस्तहजिऊन मजाक कर रहे हैं। मुनाफिकों के सरदार और मदीना के यहूदी जो उस वक्त इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, उनसे जब ये लोग मिलते थे तो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। हम जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, तो दरअसल हम उनसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये दो रुखापन था इनका। जी, ये आयत कौन करेगा? सिस्टर आसमा सर मैं करवा दूं। जी, करवाएं। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है बिहिम उनके साथ, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और ढील देता है उनको उनकी सरकशी में। या महून, वो भटकते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला से उनसे मजाक कर रहा है, यानी दुनिया में तो इन्हें पता नहीं चलेगा कि इनसे क्या सख्त नाराज है। वो समझते रहेंगे कि हम तो चालाक हैं, मगर आखिरत में इन्हें जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल। उलाइकल लज़ीन, यही वो लोग हैं जिन्होंने उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ उद-दलालता बिल हुदा, ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया उद-दलालता, गुमराही को, बिल हुदा, हदायत के हिदायत बदले, फमा रबिहत, बस फायदा ना दिया तिजारत, उनकी तिजारत में, फमा कानू मुहतदीन, और ना थे वो हदायत पाने हिदायत वाले। यकीनी तौर यकीनी पर वो तौर नुकसान पर उठाने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि उनका इनका आखिरी आखिरी अंजाम। अंजाम जहन्नम है। कुरान कोर्स में पढ़े गए सफा नंबर 2 के इशारे, आपको तमाम इशारात फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं। इसमें काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। अस्मा इसमें हमारे पास है कल्ब, कल्ब की जमा है कुलूब, यौम कुलूब, अय्याम, 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 नफ्स अनफुस, मर्द अमराज, क्या अबसार, अब्सार, बसर बसर, अबसार, अब्सार। इसी तरह मुस्लिह, मुस्लिहून, मुस्लिहीन, मुस्लिहीन, मुफ्सिदून, मुफसिद, मुफ्सिदीन। मुफसिदीन, फहा इस्तेमाल हुआ है, इसका वाहिद है सफीह, सुफहा, सफिया, सफिया। ठीक है, सफिया नहीं होता है सफीह, सफीह इसका जो है वो वाहिद है। सफी, शैतान, शैतान का शयातीन। शयातीन, अल्लाह मुस्तहजी हमने पढ़ा है, मुस्तहजी मजाक करना, मुस्तहजीऊन, मुस्तहजिउ, मुस्तहजीन। मुस्तहजिइन, मुहतदीन का मुहतदीन। अच्छा जी, अफआल, ये अफआल हमारे पास आ गए हैं। ये कौन करेगा? सिर्फ क्लास में 3 बंदे ही हैं। जी ब्रदर नवीद। सफारा, सफारा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। उफ, ब्रदर नवीद आप करें खतमा, खतमा की 6 चाबियां बताइए। जी, खतमा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिमुन, मख्तूमुन, खत्मुन। और ये किस बाब से है? ये ज़रबा की। दरबा दरबस, या बिल्कुल से। जी सिस्टर नाहिद। खदा, काला, खदा, काला, उसने सॉरी, धोखा दिया। खदा, उसने धोखा दिया। खदा, अच्छा, खदा, यखदऊ, इखदा, खादी, मखदू, खिदा। बिल्कुल ठीक, बारकल्लाह फीक। सिस्टर जाहिदा। जी, शाह, उसने समझा, वो बाशऊर हुआ। शारा, यशउरु, उशउर, शायरुन, मशऊरुन, शऊरुन। ये किस बाब से था?
नसरा 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 उना के बाप पे था। जी। कदबा कौन करेगा? आगे सिस्टर मैं आमना। करवा दूं, सिस्टर मैं आमना। करवा देती हूँ। जराबा उसने झूठ वज़ी- बोला, सिस्टर कज़बा आमना। वज़िबा यकज़िबू देखिए, जिसका नाम लूं सिर्फ वो करना है काज़िब प्लीज। मज़बूब कज़िब। ये दरबा पैटर्न से है। ये बाप दरबा या द्रिबूसी के। सिस्टर आसिमा शारा। शारा। सिस्टर आसिमा। सर मैं करवा देती हूँ। शारा शारा यशउरु उशउरु शायर मशहूर शूर उशउर। उशउर उशउर। शायर शायर मशहूर और शूर। ये किस उसने बाब से? समझा नसरा बाब से। बाब नसरा यूं से देखिए जी। सिस्टर हसीना। जी सर। अलीमा। जी सॉरी। अलीमा आप इसमें हालिमा। जाना। जी सर। हालिमा यालमु इलम या आलिमुन मालूमुन इल्मुन। उसने जाना। जाना। ये किस बाब से था? समिया। 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 यस्माउ। जी ब्रदर अब्दुल वहाब। सिस्टर इरम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। आमिया आमिया यमऊ इमऊ आमियुन डैश इमाउन अम। अमाउन। ये किस बाब से था? सर ये सामिया के वो अंधा हुआ। समिया यस्माउ से। समय के बाद अब इसके बाद हमारे और पास दो अफ़आल है। अगला मैं पानी की करवा बोतल दूं। में पानी डाल दो। जी सिस्टर करवाएं। काला उसने कहा, काला यकूलू कुल, कायल मकूल कौल। आप साथ टीपीआई के इशारे कर रहे हैं या नहीं? जी टीपीआई के इशारे करें साथ, ठीक है? जी सिस्टर नसरीन खला। जी जी खला ये सर उन्होंने खला किया, सिस्टर नसरीन ने यखलू किया पहले भी। उकलू खालिन डैश कुलू। खलवत में हुआ। आग की मिसाल, इशारा नंबर तो सफा नंबर 3 इशारा 3A। आग की मिसाल। जी ब्रदर नवीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम इनकी मिसाल कमसलिल्लज़ी उस शख्स की तरह है इस्तौक़द नारा जिसने जलाई आग फलम्मा अज़ाअत जब वो आग ने रोशन कर दिया माहौल को माहौलहु उस इर्द गिर्द के माहौल को ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम तो अल्लाह ताला ने छीन ली उनकी बसारत बिनूरिहिम उनकी रोशनी व तरकुहुम और छोड़ दिया फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में ला युबसिरून कि वो नहीं देखते। ये मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए तो अच्छे लोगों ने उसे कबूल कर लिया, मुनाफिकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की बिना पर उसे कबूल नहीं किया। तो आग की मिसाल दी गई है, इस पॉइंटर का नाम आग की मिसाल। चलिए ईशान उधर चला गया। जी सिस्टर नाहिद। सुमुन बहरे हैं, बुकमुन
गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम बस वो ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे। वो हक को सुनते नहीं, हक को बोलते नहीं, हक को देखते नहीं, ये पक्के मुनाफिकीन हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। अगला पॉइंटर है बारिश की मिसाल। जी ये कौन करेगा? बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं करवा देती हूँ। औ कसय्यिब मिनस समाई, एक या मिनट जैसे बारिश आसमान से, फी जुल्मातुन जिसमें अंधेरे हूँ, वरादुं व बरक और गरज और चमक, यह जलूना वो डालते हैं, असाबे हम अपनी उंगलियां, फी आजाने हम अपने कानों में, मिनस सवाए के कड़े की वजह से, हजर अल मौत मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन और अल्लाह घेरे हुए है काफरों को। ये सिस्टर मिसाल आप देखें, बाकी भी हैं, उनसे भी जो है वो पार्टिसिपेशन सबकी जरूरी है। आप थोड़ा सा सर वेट सारे करें। सारा सिस्टर नसीम से ही करवा लिया करें, वो काफी एक्टिव है माशाल्लाह। सबका एक्टिव होना जरूरी है। मिसाल इस तरीके से वो मौका ही नहीं देती किसी और को। इंशाल्लाह ताला देंगी मौका। तो मिसाल इस तरीके से समझी जा सकती है कि इस्लाम बारिश की मानंद है और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली सख्त मुखालफत तारीकी गरज और चमक की तरह है। जी सिस्टर जाहिदा, बारिश की मिसाल। जी यकादुल बरकु करीब है कि बिजली, यख्तफु उचक ले अबसारहुम उनकी बसारत को या उनकी आंखों को, कुल्लमा जब भी अदालहुम चमकती है उन पर, मशौ फीहे तो वो चलने लगते हैं, फीहे इसमें, व इज़ा और जब असलमा छा जाता है अंधेरा, अलैहिम उन पर, कामू तो खड़े रह जाते हैं, वलाओ और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह ताला, ला अलबत्ता ज़हाबा जरूर छीन लेता, बिसमइहिम उनकी समात को, व अबसारिहिम और उनकी बसारत को, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर शै इन कदीर हर चीज पर कुदरत रखता है या कादिर है। अल्लाह ताला उनको मोहरत देना चाहता है ताकि वो अपने शुकूक व शुबहात को दूर कर लें और अपने ख्वाहिशात से किनारा कर लें। चनाचा अल्लाह ताला ने उनकी देखने और सुनने की ताकतों को बाकी रखा है। इस इशारे में हमने जो है वो कौन कौन से अस्मा पढ़े? मसला, अमथाल, नूर, अनवार, जुल्मत, जुलुमात, समा, समावात, जुल्मतुन, जुलुमातुन, उसब, असाबिया उंगलियां, ठीक है, उज, आदान, साइक़तुन, सवाइक़, बसरा, अबसार, शैइन, अशिया। जी सिस्टर हसीना। जी सर। उसने बनाया 6 चाबियां, बताइए इसकी। जाला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजूलुन, जल्लुन। उसने बनाया मजूल, जल। सिस्टर आमना, अदीरा। ब्रदर फवाद कैमरा ऑन कर लें, अपना कैमरा ऑन कर लें ब्रदर फवाद। जी जी सर। हजीरा वो डरा, हजीरा यहज़रु इहज़र, हाजिरुन महजूरुन हज़रुन। हजीरा यहज़रु यहज़रु इहज़र, हाजिर हाजिर महजूर महजूर हज़रुन। वो डरा। कौन सा बाब है ये समिया का। समिया का। और इसके रूट वर्ड्स कौन से हैं? सर इसका है हा जाल और रा। हा, जाल और रा। जी ब्रदर नवीद। जी सर। लतीफा।
خطف یخطف اختف خاطف مخطوف خطف اختف اختف خاطف مخطوف خطف باب ہے یہ سمع کا باب اس نے سمع اچک کا لیا باب اور اس کے روپ ہے خا توئے اور فے خاطفہ اور فا جی ذہبہ جی کس کو کہا سر آپ نے؟ سر مجھے کہا سر ارم ذہبہ وہ گیا ذہبہ وہ گیا یہ باب وہ جو گیا ہے وہ فاتحہ کا ہے اور اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں ذہبہ ہے ذہبہ وہ گیا یذہبو وہ سب گئے اذہب وہ سب گئے یذہبو وہ سب گئے یا جائیں گے اذہب تو جا آپ ترجمہ کریں اچھا صرف 6 چابیاں ٹھیک ہے بتائیں ٹھیک ہے ذہبہ ذہب یذہب ذہب یذہب اذہب ذاہب ڈیش ذہب ذہاب سسٹر شافیہ فوجہ سسٹر فائزہ آپ کریں ماتا برادر السلام نجم علیکم جی جی وعلیکم السلام ماتا یموتو مت میتن ڈیش موتن یہ کون سا باب مرا ہے وہ فوت ہوا اور بالکل اس کا باب ہے نصرہ اور کوڈ ہے کاف قالا بالکل کالا کوڈ بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک سسٹر ارم کیا کرنے جی السلام علیکم وعلیکم السلام مشا ہیلو یمشی جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کریں مشا وہ چلا 6 چابیاں بتائیں مشا کی سر آپ نے نام کون سا بولا ہے؟ یہ دیکھیں مشا یمشی اس کی 6 چابیاں بیان کیجیے مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشیون اور قام یقوم قام یقوم قائم ڈیش قیام قرآن کی دعوت جی یہ کون کرے گا سر میں پڑھوں جن کے ہینڈ جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان میں سے کوئی جی سر یا ایوہ الناس بدو اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ عبادت کا نتیجہ لعلکم تتقون تاکہ سر آپ کی آواز ڈسٹرب ہو جاتی ہے unmute yourself سر آپ کی آواز چلی جاتی ہے جی ابھی ٹھیک ہے آواز یہ اب آ رہی ہے جی ٹھیک ہے جی سر عبادت کا نتیجہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے اللہ کی ناراضگی سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے
جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہم کو عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ قرآن کا ہوتا ہے. سسٹر حمیرہ آپ کا ہینڈ ریز تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی وہ جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج اور نکالا بھی اس سے من الثمرات پھلوں کو رزق لکم تمہارے لیے رزق فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک وانتم اور ہو تم تعلمون جانتے. یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے بلکہ کوئی تو ہے جس نے تمام انتظامات کیے ہیں. کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے کیونکہ زمین آسمان موسم پھل بارش وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے. صفحہ نمبر 30 میں جو ہم نے اشارہ پڑھا ہے وہ قرآن کی دعوت اور اس میں اسماء کون کون سی تھی؟ سما سماوات. جی بتائیے ثمرات جو ہے ثمرہ اس کا واحد. انداز ہم نے پڑھا ہے ند واحد ہے اس کا ند ند شریک. اچھا جی اب یہ 6 چابیاں کرنی ہیں. سسٹر فائزہ قریشی. جی السلام علیکم. ابدا اس نے عبادت کی. ابدا یابدو عبد عابد معبود عبادت نصرہ کے باب سے باب نصرہ ینصرو سے. اور اس کے روٹ لیٹرز کون کون سے؟ عین بے دال. عین با دال اور دال. اور سسٹر آپ دوسرا بھی کریں خلقہ. خلقہ یخلق خلقہ یخلق اخلق خالق مخلوق خلق. یہ بھی باب اس نے نصرہ پیدا ینصرو کیا. سے جی خالم کا پیدا کیا. اور اس کے روٹ لیٹرز خالم کا روٹ لیٹرز کون کون سے؟ خا لا اور کا. لام اور کا. خا لام خا لام اور کا. قاف قا نہیں قاف. ٹھیک ہے. زاہدہ جی جعل جعل یجعل اجعل جائل مجعول جعل. اس کا باب ہے فتح اور جیم عین اور لام ان کے روٹ اس کے روٹ ورڈز ہیں. اس نے بنایا. بارک اللہ فیک. سسٹر ارم رزقہ. جی روزہ کا نصرہ باب سے ہے اور روٹ لیٹرز ہیں را ز قاف. مطلب روزہ کا اس نے رزق دیا. روزہ کا یرزق روزہ کا یرزق ارزق رازق مرزوق رزق. بارک اللہ فیک. جی سسٹر ناہید. عالمہ اس نے جانا. عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم. روٹ لیٹر عین لام میم اور باب سمیع. یسمع سمیع یسمع. قرآن کا چیلنج. جی یہ کون کرے گا؟ سسٹر آمنہ. میں کروں. سسٹر آمنہ. جی سر. جی یہ آپ کریں. جی وَإِن اور اگر تم ہو فی ریبن شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر
فَأْتُوا تو لے آؤ بِسُورَةٍ ایک صورت من مثلہ اس جیسی وَادْعُوا اور بلا لاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. بارک اللہ فیک. اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے. اس میں ہم نے کون کون سے سسٹر حسینہ آپ بتائیے. اسماء سر آواز نہیں آ رہی. آپ بتائیے اس میں اسماء کون کون سے پڑھیں. ابدا، سورہ، اب اور سورتن، سوارن، شہید، شہداء، صادقون، صادقین. جی سسٹر ناہید صدقہ. جی سر. صدقہ اس نے سچ کہا. صدقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق. نصرہ کا باب اور کیا کہتے ہیں صاد دال کا روٹ لیٹرز. صاد دال اور دال کا قاف. جی سسٹر زاہدہ. جی کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. کانا وہ تھا، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور کا اس کا کوڈ ہے. سسٹر نسرین. عطا یاتی. سسٹر نسرین. بردر نوید. وہ ناراض ہوگی. وہ آیا آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان. یہ ہم الف تا اور یا اس کے روٹ لیٹر ہے. حمزہ تا حمزہ تا اور یا. سسٹر فائزہ قریشی. دعا. دعا یدعو ادعو دائن مدعون دعاؤن. اس نے بلایا اور روٹ لیٹرز ہیں دال عین واو اور کوڈ اس کا نصرہ اور نصرہ باب اور کوڈ دال عین. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدر عبدالحی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیسن کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثل سے امثال، رب سے ارباب، فاسق سے فاسقون اور فاسقین. جبکہ صحیح افعال میں دربا یدربو ادرب، دارب مدروب درب، عالمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، کفرہ یکفرو کفر، کافر مکفور کفر، فسقہ یفسقو افسق، فاسق داعش فسق. کمزور افعال میں اس کے صرف دو ہیں، قال یقول کل، قائل مقول قول، ہدا یہدی ہدی مہدی ہدا ہدایہ. یہ اس کے دو جو ہے مصدر آتے ہیں، یاد رکھیں. اس کا تیسرا اشارہ تھا گمراہ کون. اس کے اسما ہیں عہد سے عہود، مساق سے مواسق،
अर्ज से अरादी, खासिर से खासिरूना और खासिरीन, जबकि इसके 3 हरफी अल्फाज जो सही हैं उसमें है नक्सा यनकुसु उनकुस, नाकिस मनकूस नक्स, कता यक्तु एक काते मक्तू कता, अमरा यामरू मुर आमिर मामूर अमर, खासिरा यखसुरु एक्सर, खासिर डैश खुसर खुसरान, इसके 2 मस्दर हैं। ये जिनके 2 मस्दर हैं ये आपने अलग से नोट रखने हैं, क्योंकि बाज़ों एग्जाम में इनमें से एक आता है और आपको ये याद नहीं रहता कि इसका तो दूसरा भी है। और कमजोर अफाल में है वसल, वसला से वसल यसिलु सिल, वासिल मसूल वसूल। और चौथा इशारा है कुफर कैसे। इसके अस्मा है अर्द, अरादी, समा, समावात, शायुन, अशिया। और सही अफाल में कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफर, रजा यरजु इर्ज, राजी डैश रुजू, खलक यखलुकु खुल उखलुक, खालिक मखलूक खल। और जबकि कमजोर अफाल में काना यकूनु, काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन। तो ये आपने याद रखना है, काला और काना ये दोनों एक जैसे हैं, कमजोर हैं, लेकिन इनके मायने में फर्क है। 5वां और आखिरी सफ़ा है जिसके इशारे हैं खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सिजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। इसमें पहले इशारे के अस्मा है मलका, मलाइक से मलाइकत, खलीफा से खलाइफ, दम से दिमा। और सही अफाल में है जाला से यजालू इजल, जाइल मजून जाल, सफका यक्सकु इसक, साफिक मसफूक और सफ, आलिमा यालुमु इलम, आलिम मालूम इलम, काला यकूल कुल, कायल मकूल कौल। और इसका दूसरा इशारा है इस्मा की तालीम, जिसके अस्मा है इस्म से अस्मा, मलक से मलाइक, गैब से गयूब। और सही अफाल में है अरदा यारिदु एरद, आरिद मारूद एरद, सदका यसलकु उसदक, सादिक मजदूक सिद्क, कतना यक्तुमु उक्तम, कातम मकूम कतमान। ये याद रखना, कतमान ये अक्सर जो है वो उसमें क्विज में 3-4 दिए होते हैं और अक्सर गलती इसी में होती है। कतमान वो पीछे छुपा होता है कहीं। गाबा यगूबु गैब, गायब डैश गयूब। तीसरा इशारा था सिजदा और इब्लीस। ज़ौज, अज़वाज, जन्ना, जन्नात, शजरा, इश्जार। सही अफाल में सजदा यसजु उस्तिद, साजिद मसऊद सुजूद, सकना यस्कुन उसकुन, साकिन डैश सुकुन, करबा यकरिबु इकरब, कारब मकरूब, जालिमा यज़लिमु इज़लम, जालिम मज़लूम जुल्म, आता याती एती, आती माती यकान, अकला यकुल कुल, कायल मकूम कुल, शाह यशाउ शाह, शान मशीउन और मशीयत। चौथा था और आखिरी इशारा फुसलाना और तौबा। इसके अस्मा है शैतान से शयातीन, उर्दू से अदौ, मता से अमतिया, कालिमा से कालिमात। और इसका सही फेल सिर्फ एक है, हाबिता याहबितु एहबत, हाबित महबूत। और कमजोर में है ताबा यतूबु तुब, ताइब मतूब इलैह। ये याद रखें इसका मफूल नहीं होता, अगर आए तो इसके साथ इलैह के साथ आता है, यानी इसकी गिरदान ये है ताबा यतूबु तुब, ताइब डैश तौबा। लेकिन अगर मफूल बनाए फिर इस तरह आएगा ताबा यतूबु तुब, ताइब मतूब इलैह।
یہ کچھ ایسے افعال ہیں جن کے مفعول نہیں ہوتے، لیکن جب مفعول آتے ہیں تو اس کے ساتھ الیہ یا علیہ یا اس طرح کے جو ہے الفاظ مل کے آئیں گی تب بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ہوگی آپ کی آج کی گردان، اس کے ساتھ یہ آج کا سبق جو ہے پورا ہوتا ہے۔ اور اب سوالوں کے علاوہ ہم نے کوئی 20 منٹ رکھے ہوئے جس میں اورینٹیشن کے بارے میں جو ہے ہم نے بات کرنی تھی، تو میں آپ کے صرف وہ جو 10 ایکسٹرا منٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ لوں گا اورینٹیشن کے لیے۔ اسباق کے بارے میں جو کچھ تھا وہ بڑی تفصیل سے آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، جو کہ ریگولر کلاس میں شاید ہم پڑھاتے ہیں، اور دہرائی میں یہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دہرائی میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں دہرائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، بیسک نیڈ شروع کر دی جاتی۔ تو اورینٹیشن کے حساب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا کوئز کے بارے میں، کہ جتنے بھی یہ ٹیبلز ہیں، آپ نے آج جتنے ٹیبل پڑھے ہیں یہ، اور کل جو ہے گرامر میں بھی کچھ آپ ٹیبل پڑھے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ یہ کوئز میں آتے ہیں، کوئز میں تو ان کے شاید چند سوال ہی آئیں گے، لیکن QC1 جو ہے آپ کی بنیاد ہے پورے QC سیریز کی، یعنی QC 7 تک جو سیریز ہے اس وقت چل رہی ہے، اس میں سب میں یہ جو بیسک افعال ہیں جو کہ صرف QC1 میں پڑھائے جاتے ہیں، آگے صرف ان کی تھوڑی تھوڑی ریویژن ہوتی ہے اور مزید فی اور جو ہے دوسرے کمزور افعال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو QC1 کو آپ نے اگر پکا کرنا ہے تو پہلے گرہ میں یہ باندھ لیں کہ جتنے افعال کے یہ ٹیبل آپ کو بتائے گئے ہیں یا 6 چابیاں کرا کے کیے گئے ہیں، یہ آپ نے پکے کر لیں۔ QC2 میں جانے سے پہلے آپ کو یہ آنا چاہیے۔ امتحان میں ان میں سے جو ہے ان ٹیبلوں سے جو آتا ہے کویسچن آتے ہیں، بعض اوقات پورا ٹیبل آ جاتا ہے، بعض اوقات اس کے جو ہے وہ فعل ماضی، فعل مضارع، مصدر اور جو ہے ایک دو چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ ٹیبل جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے یہ آپ۔ دوسری چیز جو کوئز کے حساب سے ہے، آپ سب کو پتہ ہے جتنا ہوم ورک ہم کرتے ہیں وہ MCQs کے پیٹرن پہ ہوتا ہے، اور اسی MCQs کے پیٹرن پہ ہی آپ کا جو ہے کوئز، جیسا مڈ کوئز آپ نے کیا تھا بالکل ہو بہو ویسے ہی جو ہے فائنل کوئز آئے گا۔ اور عام طور پہ اس کے اندر جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ 70 یا 60 سے لے کر 90 ہوتے ہیں، بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ کسی میں 100 آئے ہوں۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کا فائنل کوئز آئے گا اس میں 60 سے لے کے جو ہے 90 کے درمیان کویسچن ہوں گے، اور جتنے کویسچن ہوتے ہیں نارملی اس کا نارمل پیریڈ جو ہے وہ اتنے منٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر 60-70 آئیں تو 1 گھنٹہ ہے، لیکن آپ کو 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں۔ یہ سر کاشف کی مہربانی ہے کہ وہ بعض اوقات ٹیکنیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں یا درمیان میں ایسے آتے ہیں اس کا ایکسٹرا ٹائم بھی دے دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ اس وقت فوراً رابطہ کرے اور اپنا مسئلہ بتائے، تو انشاءاللہ اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی مل جائے۔ تیسری چیز یہ ہے، اس میں جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے طلبہ کو یا جو ہے ایگزام دیتے ہوئے، وہ ہوتی ہے منفرد جو ہے علیحدہ کرنا۔ منفرد کا مطلب ہے آپ کو 4 یا 5 جو ہے وہ مختلف اسم یا فعل یا حروف ملے جلے دیے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان میں سے جو منفرد ہے وہ علیحدہ کرنا ہے۔ پہلی چیز اس میں یاد رکھیں، اسم، فعل اور حرف، اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے مختلف آ رہا ہے تو اسے علیحدہ کرنا۔ اگر اسم پہ نہیں آ رہا پھر آپ جو ہے اسے دیکھیں آیا وہ جو ہے مذکر مؤنث تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے مذکر ہیں اور ان میں کوئی ایک مؤنث ہے، یا سارے مؤنث ہیں اور کوئی ایک اس میں مذکر ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے پھر حرف پہ بھی دیکھیں، اور اگر ان پہ بھی نہیں آ رہا پھر واحد جمع پہ چلے جائیں۔ واحد جمع سے مراد یہ ہوتا ہے بعض اوقات سارے واحد بھی ہوتے ہیں ان میں ایک جمع ہوتا ہے، اور بعض اوقات سارے جمع بھی ہوتے ہیں اور ایک واحد ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس کا جو گر ہے، کلیہ ہے، وہ یہ ہے اشارے۔ یہ جو ہم آپ کو اشارے سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اشارے کریں اشارے کریں، ان سوالوں میں آپ نے اشارے کرنے ہیں۔ مثلا لفظ آ گیا فعلا، آپ نے یہ اشارہ کیا، اسی کے ساتھ ایک آ گیا جعلا، آپ نے یہ اشارہ کیا، اسی کے ساتھ آ گیا سامعہ، آپ نے یہ کیا، اور اسی میں آ گیا ایک سمعت۔ اب یہ دیکھیں
اس کا اشارہ فوراً ادھر گیا, آپ کو فوراً پتہ چل گیا یہ. اب پھر دیکھیں فعلا, جعلا, سامعہ, فعلون. اب یہ فعلون جو ہے یہ جمع کے باقی سارے واحد تھے. اس طریقے سے جب آپ اس کے اشارے کریں گے تو وہاں آپ کو اس کی مدد ملے گی, اور سب سے زیادہ غلطیاں اس میں ہوتی ہیں. اس کے بعد آ گیا ترجمہ. ترجمہ میں پہلا تو یہ ہے جتنے بھی یہ اشارے ہیں, یعنی آپ کے تمام جو اسباق ہیں, ہر پیج کے اوپر جو ہے ہم نے 4 اشارے پڑھے ہیں. یہ اشارے آنے چاہیے کیونکہ آپ کے ایگزام میں 2 پیراگراف کم سے کم آتے ہیں, اور ہر پیراگراف کا اشارہ پوچھا جاتا ہے, لہذا اشارے آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد ہے ترجمہ. ترجمہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ بعض الفاظ دیے ہوتے ہیں, ان کا عربی ترجمہ جو ہے وہ عربی سے اردو میں کرنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے عربی کے بول چال کے جملے جو ہیں وہ دیے ہوتے ہیں, ان کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا ہے, ان کا جواب دینا ہوتا ہے, یا ان کو جو ہے وہ جواب کے مطابق ٹیلی کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے کوئز کے جو ہے حساب سے باتیں بھی ہوگی. اور اب آ جاتی ہے بات پیپر میں, کوئز میں آپ جتنا بھی کر لیں, جب تک آپ اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے, جس کے 15% نمبر ہیں, آپ 90% نہیں لے سکتے. اور جتنا بھی آپ کر لیں, ورک بک آپ نہیں کرتے تو 15% آپ کے اس کے بھی کر جائیں. تو اس لیے پہلا کام یہ کریں, آپ کے پاس اس وقت جو ہے تمام ہوم ورک جو ہے اکٹھے کر کے بردر اجاز نے جو ہے وہ بھیج دیے ہیں نائس آف ہم, تو آپ ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو کھولنا شروع کریں. اگر آپ کے اس میں نمبر دیے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے اسکور, تو وہ آپ کا وہاں پہ رجسٹرڈ ہے, حل ہوگا. اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ نے حل کرنا ہے, یاد رکھیں, ورنہ وہ اس کے نمبر آپ کے کٹ کے آپ کو جو 15% ہوم ورک کے نمبر ہیں ان کو متاثر ہے. دوسری چیز ہے ورک بک. بہت سارے لوگ جو ہے ورک بک نہیں کرتے اور آخر میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اتنے تھوڑے نمبر کیوں آ گئے. اسٹیٹ میں 100 میں سے 15 نمبر کر جاتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, اپنے ہوم ورک کے ساتھ ساتھ ورک بک جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. تو اس کے بعد مڈ کوئز تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, جس نے نہیں دیا وہ تو رہ گیا, اس کے اسٹیٹ میں 30% رہ گیا, اور جس نے کیا ہے تو جو کچھ اس میں پرسنٹیج سی وہ تو لگ گئی. اب صرف فائنل آپ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ کافی وقت ہے, آج کی دہرائی ہے, کل کی دہرائی ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایگزام جا کے جو ہے وہ 30 یا 31 کو جیسا بھی طے ہوا ہے وہ ہوگا. تو اس وقت تک جو ہے آپ چاہیں تو ان کو بڑی تیزی سے کر سکتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی حوصلہ کر کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ جو ہے مشکل حل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا جو ہے یہ اورینٹیشن کا سیشن بھی ختم ہوتا. اب آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو وہ آپ مجھ سے کر لیجئے. الحمدللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر ورک بک کہاں پر جمع کروانی ہے؟ ورک بک جو ہے آپ نے اس کا PDF بنانا ہے یا پھر اس کی پکچرز لے لینی ہے, اور یہ پکچر یا جو ہے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ جو ہے سر کاشف کو بھیج سکتے ہیں ان کے نمبر پہ, اور اگر چاہیں تو آپ ہمارے یہ جو گروپ کے اندر جو ہے آپ کے ایکیوٹیز ہوتے ہیں, فیمیل گروپ میں فیمیل ایکیوٹیز ہیں, میلز میں میل ہیں, ان میں سے کسی کو بھی بھیج دیں تو وہ جو ہے سر کاشف کو پہنچ جائیں گے. اور رہ گئے وہ جنہوں نے جو ہے ہر حالت میں اپنی جو ہے وہ ہارڈ کاپی ہی چیک کروانی ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر ہارڈ کاپی جو ہے الفلا منزل جو ہے وہ بھیجیں. لیکن یاد رکھیں اس پہ آپ کا بیچ نمبر بہت ضروری ہے. بیچ نمبر کے بغیر وہ جو ہے آپ کی ورک بک جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی. ایک تو آپ نے اپنا پورا نام اور ایڈریس اس پہ لکھنا ہے, اور دوسرا ہے اس کے اوپر اپنا بیچ نمبر لکھنا ہے. تب الفلا والے جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس کاپی کو آگے بھیجیں گے اور چیک کرنے کے بعد واپس آپ کو بھجوا دیں گے. تو جو ہم ویسے ہی جمع کروائیں گے اس پر تو بیچ نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ نہیں, اس پہ بھی آپ کو لکھنا ہے, اس پہ بھی لکھنا ہے. اس کے پہلے صفحے یا 2-3 صفحوں پہ کم از کم آپ اپنا بیچ اور جو ہے نام لکھیں, کیونکہ کئی گروپ جو ہے اس وقت جو ہے QC1 کے جو ہے چل رہے ہیں, اور جب وہ ہمیں اس کا بیچ نہ معلوم ہو تو وہ بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہی ایکیوٹیز جو ہے وہ دوسرے گروپس میں بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, چلیں. تھینک یو سر. کسی اور کا کوئی کویسچن؟ یس سسٹر ارم, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ جی السلام علیکم.
بھائی عبدالحی بھائی، وہ میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کل یہ ریویژن جو کلاس ہے یہ اسی ٹائم پہ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ کل جو کلاس ہوئی تھی وہ مجھے اچانک کہیں جانا پڑ گیا تھا، تو میری کل کی سر کاشف کی کلاس جو لاسٹ کلاس تھی وہ مس ہو گئی، اس کی ریکارڈنگس میرے پاس نہیں آئی ہیں، مجھے نہیں ملی ابھی تک۔ سسٹر ریکارڈنگ شیئر ہو گئی ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے ہم اسے دوبارہ بھی گروپ پہ پھر بھیج دیں گے، وہ آپ بے فکر رہیں۔ باقی رہ گیا دہرائی کا، یہ کل کا ٹائم بھی یہی ہوگا، 8:40 پہ جو ہے وہ پہلی دہرائی شروع ہوگی، اور اس کے بعد دوسری دہرائی، اور آخر میں جو ہے اسی طرح آپ کے جو ہے اورینٹیشن جو ہے وہ بتائے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ بھائی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہوم ورک وغیرہ کے لنک ایگزام والے دن تک کھلے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ وہ کھلے رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں سسٹر، فائنل فیس کے بعد ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ یہ تو جی آئی انڈرسٹینڈ بھائی، صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی سوری۔ حالانکہ نارمل فارمولا ہمارا یہ ہے کہ مڈ فیس کے بعد جو ہے مڈ فیس والے جو ہے دوبارہ نہیں کھولے جاتے، لیکن وہ جو ہے سارے کے سارے جو ہے آپ کے دوبارہ لنک جو ہے آپ کو دے دیے جاتے ہیں۔ اور غلطی یہ ہوتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے جو ہے کر لیا ہے۔ میں یہ آپ کو پھر کہتا ہوں، ان سب کو باری باری کھولے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیا ہوتا ہے لیکن آپ کے ریکارڈ میں وہ نہیں لگا ہوتا کسی وجہ سے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو اسے آپ وقت پہ جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ جی ناہید، سسٹر ناہید آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، یس۔ نہیں، اچھا بردر نوید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں یہ معلوم کرنا تھا، یہ ٹائم جو ہے فائنل کوئز کا یہی ہوگا ٹائم 9 بجے؟ جی ہاں، یہ اصل میں بردر جو کورس چل رہا ہوتا ہے نا، آپ ہی نہیں ہوتے ہیں، اس میں کوئی 400-500 بندہ ہوتا ہے کلاس میں، بے شک وہ نہیں آتے لیکن رجسٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے کوئز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ورک بک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں مڈ اور فائنل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر یا کچھ ایسے، اکثر تو نہیں دیکھو گے، اکثر تو پاکستانی ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو باہر ابراڈ سے ہوتے ہیں، اور یہ ٹائم چونکہ فکس کیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس فکس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ شیڈیول جو ہے وہ ہم پروگرام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 9 بجے شروع ہوگا، 10:30 تک اس کا ٹائم ہوگا، اور اگر کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز ہوئی یا کسی کا پرابلم ہوا تو شاید اس میں سر وہ تھوڑا سا اسے ٹائم ایکسٹرا دے دیں۔ یس، اگر پلیز یہ بتا دیں کہ یہ 31 کو ہے یا 30 کو ہے؟ یہ کل جو ہے، کل نہیں بلکہ جس دن آپ کی جو ویک تھی کلاس لاسٹ، اس میں یہ طے ہوا تھا 26-27 کو جو ہے نا آپ کا ریویژن ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو دونوں ان کا یہ طے ہوا جو ہے وہ ہوگا کوئز 31 کو، لیکن بعض لوگ چونکہ دونوں کورسز میں ٹائم ایک 9 سے 9:30 ہونا تھا، اس لیے ان کی ریکویسٹ پہ سر نے یہ کیا کہ ایک کوئز جو ہے وہ انہوں نے 30 کو کر دیا اور دوسرا جو ہے 31 کو کر دیا۔ اب ہوگا یہ کہ جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا، اس کے مطابق جو آپ دیکھ لیجئے یہ کوئز آپ کا کس ڈیٹ کو آ رہا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد QC2 جو ہے نا وہ 30th کو ہے، QC2 پہلے ہو رہا ہے اور QC1 بعد میں۔ مجھے بھی یہی یاد پڑ رہا ہے سسٹر، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اگر بول دیں کہ 30 کو جو ہے وہ غالباً آپ کا ہے اور 31 کو ہے، تاکہ جو لوگ دونوں کورس اٹینڈ کر رہے ہیں وہ دونوں جگہ جو ہے فائنل کوئز کر سکیں۔ آپ پریشان نہ ہو، ابھی یہ جیسے بلکہ ختم ہوگی تو آپ کے پاس ہر چیز جو ہے گروپ میں رائٹنگ میں بلکہ آئی ہوئی ہے، نہیں بھی آئی ہے تو ہم اسے دوبارہ بھیجیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایکسکیوز می سر، یہ ورک بک کب تک جمع کروانی ہے؟ سسٹر سر نے 31 اس کی لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے، ویسے تو بیچ وائز آپ کی 30 بنتی ہے، لیکن پھر بھی 31 از دا لاسٹ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوگا، کیوں؟ ریزلٹ تیار کرنا، اور ریزلٹ سے زیادہ یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ کلاس تیار ہے رمضان کی، جو کہ ڈیلی ہونی ہے، اور پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس رزلٹ کو جو ہے وہ دیکھ سکے، اور جو لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ آلریڈی اس طرح تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا صرف فائنل کا جو ہے وہ ویٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ فائنل کوئز کا جو ہے رزلٹ آئے وہ اس میں ڈال دیں اور رزلٹ جو ہے وہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو
So nice of you. اب اگر کسی کا کوئی اور سوال نہیں ہے تو مجھے اجازت دے. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.